شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان لوگوں کو جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے ان کے گھروں سے پہلی ہی بار جمع کر کے نکال دیا۔ تم کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ پس اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان کو دنیا میں ہی بڑی سخت سزا دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت ہے۔ اور جنگی ضرورت کے تحت کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو کچھ بغیر جنگ کے ان یہود سے دلوایا تو تم نے اس کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جس کسی پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو مال فی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بستیوں والوں سے دلوایا تو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اور آپ سلم کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں سے دولت مند ہیں سب مال صرف انہی کے درمیان نہ گھومتا رہے، اور جو کچھ رسول تم کو دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مال ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ اور یہ مال ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ہجرت والے گھر یعنی مدینہ میں پہلے سے مقیم انصار ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہیں۔ جو شخص ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ مہاجرین کو ملتا ہے اس سے ان کے دل میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہوتی، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود فاقہ کش ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جس کسی کو اس کے نفس کی ہرس سے محفوظ رکھا گیا تو وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور یہ مال فی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کے بعد آئے، یہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی، اور جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ باقی نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب بے شک تو بڑی شفقت والا مہربان ہے۔ کیا آپ سلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق ہیں؟ وہ اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں کبھی کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے جائیں گے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو
یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد کریں بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کو مدد نہ ملے گی۔ مسلمانوں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے، مگر ایسی بستیوں میں جن کے گرد فصل ہو یا دیواروں کی آڑ میں، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہوتی ہے تو ان کو متحد سمجھتا ہے، جبکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جو اس سے پہلے قریب ہی کے زمانے میں ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی بدعملیوں کا مزہ چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جیسے شیطان کا حال، جو انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں آتش دوزخ میں جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانوں ہی سے بے خبر کر دیا۔ یہی نافرمان لوگ ہیں۔ دوزخی اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے دب کر پاش پاش ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ بالکل پاک، ہر عیب سے محفوظ، امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، غالب، زبردست اور بڑائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے پاک اور بالا تر ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، درست بنانے والا، صورت عطا کرنے والا ہے۔ اچھے اچھے نام اسی کے ہیں، اور جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔